يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی پیارے اور بہت ہی محترم معزز دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نونہالوں اور ملت اسلامیہ کی بہت ہی پاکیزہ اور عفت مآب ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت سے فرائض واجبات بھی اس نے ہمارے اوپر عائد کیے. نعمتیں بے شمار ہیں اور سب کی قدر کرنا انتہائی درجے ضروری اور فرض ہے. نعمتوں کی قدر کرنا اور اس پر شکر بجا لانا، اور شکر بجا لانے میں اور قدردانی میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کو کیا جائے، دل سے کیا جائے، ایمان سے کیا جائے،
پوری محنت صرف کی جائے اور دل سے کرنے کے ساتھ دل اور دماغ اور مزاج میں جو کچھ آتا ہے اس پر بھی محنت کی جائے، دل کو منایا جائے، دل جو کہہ رہا ہے، خواہشات جو کہہ رہی ہیں اس کے الٹا کیا جائے، اس پر جبر کیا جائے، اور دل کی ماننے کے بجائے، خواہشات کے ماننے کی بجائے اس کو منایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو آدمی بھی اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اپنے خواہشات پر، خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خواہشات کو لگام لگاتا ہے، دل جو چاہا تو وہ وہی کرنے لگ گیا، نہیں، وہ دل کو دوسرے طریقے سے موڑ دیتا ہے۔ واضح لفظوں میں کہیں کہ دین و ایمان کو سیکھتا ہے اور جو چیزیں حلال ہیں اس کی طرف کھینچ کر کے لے آتا ہے، چاہے جتنا بھی اس حلال کو برتنے میں اس کو مشکلیں پیش آئیں، اور حرام سے بچتا ہے جان کر کے، چاہے اس حرام سے بچنے میں اس کو سب طرح کی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑے۔ ایسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جانتے ہو جنت کہاں ہے، کہاں ملے گی تم کو، امن و سکون حقیقت میں کہاں ملے گا، ترقی کہاں سے ملے گی تم کو، اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے، اقرا ورتقے، یہ نہ کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے، قرآن پڑھنے والے سے یہ نہ کہا جائے گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو گے تو آسمان میں چلا آیا، میں اتنا اونچا میرا درجہ تھا، ایک حرف پڑھا اتنا اٹھ گیا، پوری دلی میں کمائی کی، سب سے بڑا پوسٹ حاصل کیا، سب سے بڑی، تب بھی اتنی اونچی منزل میری نہیں بنی تھی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہوائی جہاز میں اڑا، راکٹ پر گیا، چندریان لایا، فلان کیا، یہ تو بالکل جیسے ابھی کچھ بھی نہیں تھا، یہ پہلی ہی سیڑھی اتنی اونچی ہے، جنت شروع ہوتی ہے جہاں سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ساری پروازیں وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس پر بھی آپ اونچا اٹھ رہے ہیں، تو اس دن کیا کہا جائے گا، پڑھو قرآن اور پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، بلند ہوتے چلے جاؤ، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیسے وہاں پہنچو گے، کیا رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے بھائی؟ تو رکاوٹ تو صرف ایک ہی ہے، حفت بالمکارہ، جو تمہارے دل کو پسند نہیں آتا، گراں بار ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشکل گزرتا ہے کہ یہ کیسے کریں گے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرا دل بھی نہیں مانتا، بچوں کے کچھ طموحات اور کچھ خواہشات اور ان کے کچھ اونچی اڑانے ہیں، ان کا بھی ہے، سب کچھ ہے، 10 طرح کے مسئلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جنت کو گھیر دیا گیا ہے، جتنی مشکل چیزیں ہیں اور جتنی تم کو ناپسند چیزیں ان چیزوں سے گھری ہوئی۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم جو ہے اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہنم۔ وہ کیسے سمجھایا جائے؟ آج کل کے سمجھانا کوئی بہت آسان ہے بھائی۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے گرم لوہا آپ کے ہاں ہوتا ہے، جو سب سے پگھلائی ہوئی چیز ہوتی ہے شیشے کی، جو سب سے زیادہ آپ کو جلائے، یہ اس کی لپٹ، اس کی لپٹ تو پہلے اس میں لگتی ہے، جلتے جلتے سینے تک پہنچتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سیدھے سینے کو، دل کو آپ کو چھوئے گی، دماغ کو بالکل وہاں پہنچے گی اس کی لپٹ۔
تو سمجھ میں نہیں کیسے نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی آگ کہ یہ آگ جو ہے 70 مرتبہ مزید اس کو پاور دیا جائے تب بھی کیا ہوگی یہ 70 مرتبہ تب اس کے ادنا عذاب کے اس آگ کی برابری کرے گی. لوگ کہتے ہیں کیسے بھائی؟ اب دلی والے جو گرمی برداشت کرتے ہیں سمجھا کہ نہیں، وہ جب عرب میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون سی گرمی ہے بھائی، ایسی گرمی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے یہاں. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہاں فضائیں کہکشائیں کہاں 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 کہاں، ایک ہی آپ کی زمین 1 سیکنڈ میں راکھ ہو جائے اگر اس کی حقیقی گرمی پہنچ جائے آپ کو تو، اور اس کی ٹھنڈی پہنچ جائے زمہری طبقہ زمہریریہ کی، تب کیا ہوگا؟ ایسی اس طریقے سے منجمد ہو جائے گی کہ آپ کے دنیا کے سارے فریزر بھی اور جتنے بھی ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اس کے ادنا درجے میں پہنچتے ہی سب منجمد ہو کے وہ ہو جائے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تو سائنس سب کچھ بتا رہا ہے، ملا لوگ کیا جانے، آپ جانتے ہیں کہاں کہاں کیا ہے، کتنے ہیں، کتنے آڑ کے بعد یہ گرمی آتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. اور وہاں سوا نیزے پر جب ہوگا تب کیا حال ہوگا؟ وہی بری چیز ہے سوا نیزے. اتنے پر جب آ جائے گا تب کیا چیز بچے گی بھائی؟ آپ بچیں گے، صرف آپ بچیں گے تو کچھ باغ و بہار کے مزے لے رہے ہوں گے، اور کچھ کیا ہوں گے؟ وہ دنیا کے سب سے سخت عذاب جھیلنے کے لیے. یہ نہیں کہ مضبوط ہو جائیں گے آپ اس لیے کہ مزہ لیں، عذاب زیادہ سے زیادہ جھیل سکے ویسا جسم بنے گا، آپ ویسا رہنا پڑے گا. تو آج دنیا میں سب کچھ دنیا نے دکھا دیا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے تو کہیں گے کہ یہ کیسے ہو جائے گا بھائی، ایسے کیسے ہو جائے گا. سب ہو رہا ہے، دیکھنے والے جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو اندھے ہیں من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہ گیا، دل کی آنکھوں کو نہیں کھولا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں وہ اندھا ہونے کا مزہ چکھ لے گا. بہت ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داریاں ہیں کچھ، ان نعمتوں میں سے اور ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری اولاد ہے، نئی نسل ہے. یہ سب سے بڑا فریضہ ہے گلے میں، سب سے بڑا فریضہ ہے یہ اولاد. نئی نسل کو کیسے پروان چڑھنا چاہیے، یہ فریضہ باپوں کے، سرداروں کے، محلے والوں کے، سب کی فکر مندیوں کا سب سے بڑا معاملہ ہے. قومی ترقی ہو، ملکی ترقی ہو، انسانی ترقی ہو، جتنی ترقیات ہیں انہی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، بس اتنا جان لیجیے. اور جس قوم میں نئی نسل کی اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ کوئی گئی گزری قوم نہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اسی لیے اولاد کے جیسے اولاد زبان پر آتی تھی تو نیک اولاد نکلتی تھی زبان سے. کس کے؟ نبیوں کے، بڑوں کے. اللہ اولاد دینا تو نیک دینا. پہلا انسان بھی جب دعا کی تھی تو صالحہ کہا تھا کہ ذرا اللہ تعالیٰ نیک دینا اس کو. یعنی صالح میں دونوں چیز ہے، جسمانی اعتبار سے بھی چست تندرست ہو اور روحانی طور پر بھی کیا ہو؟ نیک ہو. یہ دونوں چیزیں رہتی صالح میں. ورنہ بہت نیک ہے لولا لنگڑا ہوا تو پریشانی بڑھتی ہے نا. تو صلاح عربی کا لفظ ایسا ہے، صلاح بمانے نیک لو، صالح بولتے ہیں نا. اور صلاح یعنی یہ تقوی، ایمان، اچھائی، ادب، اخلاق، ساری چیزوں سے مزین ہو. تو یہ سارے نبیوں نے یہی دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرمانا اللہ جل شانہ. ذریۃ طیبہ، بہت پاک ہو، کسی طرح کی شکایت اس کی طرف سے نہ آئے، نہ محلے میں آئے، نہ اسکول سے آئے، نہ قوم سے آئے، نہ گھر میں آئے، کسی بھی طریقے. ذریۃ طیبہ امۃ مسلمۃ لک، اللہ جل شانہ ہم کو جو ذریت اسماعیل جیسا دے دیا ہے، ایسی اولاد عطا فرمائی ہے
وہ ہو، یا اس کے بعد جو نسل آئے گی خانہ کعبہ کی میں سجدے گرائے گی، اس کی حفاظت کرے گی، اس کے لیے خرچ کرے گی، اس کے لیے گردن کٹوائے گی، اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، تو تجھ پر یقین رکھنے والی۔ اب عبد المطلب کا کیا تھا بھائی، سب کچھ بلا دیا تھا دین کا، دھیرے دھیرے اولاد کو نہیں پڑھائیں گے تو ایسی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاہلیت کے سب سے بڑے جاہل لوگ مکے میں ہو گئے، سب سے اکھڑ لوگ ہو گئے۔ اللہ کا گھر تھا، توحید کا گھر تھا، وحدانیت کا گھر تھا، ایک اللہ کے نام کے لیے بنا تھا، 360 بت رکھ دیے۔ کس نے رکھے تھے؟ کوئی ابرہہ آیا تھا رکھنے جو بعد میں ڈھانے آیا تھا، یہود آئے تھے رکھنے، سب اسی قبیلے کے لوگ تھے۔ لوہائی جو تھا یہ کہاں کا تھا؟ سکھائیے اولاد کو، ان کو پڑھائیے، بہت ضروری چیز ہے یہ۔ اللہ جل شانہ نے جتنے قصے بیان کیے، ایک قصہ کافی نہیں تھا کیا؟ آدم علیہ السلام کی ایک دعا کافی نہیں تھی؟ نوح کی کافی نہیں تھی؟ ابراہیم کی کافی نہیں تھی؟ ایک کا قصہ دنیا بدل دینے کے لیے کافی تھا، ایک کی مثال دنیا بدلنے کے لیے بار بار آ رہا ہے، 1000 بار آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے حال کا بھی، مستقبل کا بھی کل دار و مدار انہی پر ہے۔ یہ اگر معاملہ ٹھیک ہو گیا تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے سب یہی دعائیں کرتے تھے۔ اسی لیے اولاد کی کو ادب سکھانا، تعلیم دینا، یہ باپ کا سب سے بڑا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے زوردار بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ عمر ابن خطاب کے۔ عمر ابن خطاب کے بیٹے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے باپ کے ساتھ کیا ہوگا ویسا بیٹا آپ کا کر رہا ہے، یہ تو ضرور ہوتا ہے، اس میں 100% ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے کہ یہی کہہ کر کے تسلی حاصل کر لی جائے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے آپ کے۔ اس معنی میں تو صحیح ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ نہ کریں ایسا، یہ تو صحیح ہے کہ ایسا کریں گے تو ضرور بھریں گے۔ لیکن اس معنی میں کہ باپ نے کیا ہوگا تو بیٹا ایسا کر رہا ہے۔ عمر کے باپ تو ایسے نہیں تھے، بڑے اکھڑ تھے، جس کو کہہ سکتے ہیں جو الفاظ آ سکتے ہیں، کہا کہ بہت زیادہ فظن غلیظن، ایسا کہاں سے تھے؟ عمر جیسا مضبوط انسان جو اپنے باپ کا اصلی بیٹا تھا وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، بڑے مضبوط تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ، کیا عبداللہ کے قصے سنائے جائیں؟ آج کل یہی قصے نہیں پڑھتے ہم لوگ، پتہ نہیں دنیا کے سارے قصے جانتے ہیں۔ ایک ایک قصہ تو روز پڑھیے کم سے کم اپنے اسلاف کے، جو اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اماموں سے، اپنے انبیاء سے جو کٹ جاتا ہے وہ اسی دن کٹ جاتا ہے۔ اب یہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، اب یہ صرف ڈولے گی اور اوباش بچوں کے ہاتھ میں پڑ کر کے پرکھچے اڑ جائیں گے اس میں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے اس زمین پر، یاد رکھنا چاہیے۔ اب بہت خوش ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بڑے بڑے قصے ہیں، بچپنے کے بھی بڑے بڑے قصے ہیں۔ بچپنے کے تو خیر وہی دنیا میں تھے ہی، ان کے ابھی کئی قصے پھر میرے ذہن میں آ گئے۔ لیکن وہ کہا کرتے تھے ادب ابنک، اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو اس کو ادب سکھاؤ، تھوڑی کڑی نظر رکھو، محبت بھرپور کرو، ٹوٹ کر کے دنیا میں اس سے زیادہ کسی پر دل نچھاور مت کرو، اور جہاں ادب سکھانا ہو، علم سکھانا ہو تو پیار محبت سے جتنا ہو سکے کر ڈالو۔ لیکن بچہ مچلتا ہے تو اس کو اسی کے لائق ڈوز دو، ادب اس کو سے کہا کہ ادب ابنک انک مسئول عند اللہ۔ اللہ جل شانہ یہی نہیں کہ صرف ابا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بیٹا جنت میں کبھی نہیں جائے گا، بیٹی کبھی نہیں جائے گی اگر ماں ناخوش مر گئی تو۔ باپ جس کا ناراض مر گیا تو جنت میں جائیں گے کیا؟ 1,00,000 نماز لے کے، 1,00,000 حج لے کر کے، 1,00,000 ساری نیکیاں کر کے، اربوں خربوں لٹا کر کے جنت میں جائیں گے کیا؟ صوفی صافی دنیا کے لوگ امام کہیں چلے جائیں گے کیا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ فحافظ علیہ اوضعہا، باپ ہی مین گیٹ ہے جنت کا، جا نہیں سکیں گے جنت میں، نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
چاہے تو اس کی حفاظت کرے اس گیٹ کی، یا چاہے تو اس گیٹ کو بند کرا لیں ہمیشہ کے لیے، جا کے کیڑے مکوڑوں کے لیے چھوڑ دیں آپ ان کو۔ آپ نہیں گئے تو کیڑے میں جائیں گے، مکوڑوں میں جائیں گے۔ تو صرف یہ نہیں یاد ہے، صرف یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انک مسئول، تم مسئول ہو عن ولدک، تمہاری ایک ایک اولاد کے بارے میں، ایک ایک گھڑی کے بارے میں، ایک ایک اس کے ادب کے بارے میں وہ پوچھے جاؤ گے۔ ماذا ادبتہ، کیا ادب سکھایا تھا اس نے، تم نے یہی ادب سکھایا تھا۔ ماذا علمتہ، کون سا تعلیم دیا، کہا کہ سب سے اونچی جگہ پر اس کو بھیجا تھا، شملہ کے چوٹیوں پر رہتا تھا۔ یہ نہیں سمجھا، نوح کا بیٹا بھی شملہ سے بڑی چوٹی پر رہتا تھا، بیڑا غرق کر دیا اس نے، خاندان کا، قوم کا، باپ کا، سب کا۔ اب باپ کی محبت تو عجیب محبت ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آخری وقت تک کہا کہ آ جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اولو العزم نبی سے 950 سال کی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ اللہ جل شانہ کیا رات کا کوئی حصہ تھا جس میں ان کے ڈور ٹو ڈور جا کر کے میں نے ان کو نہیں سکھایا تھا اپنی قوم کو 950 سال تک؟ اور کیا کوئی ایسا لاؤڈ اسپیکر تھا، کوئی ایسا میدان تھا جہاں میں نے ان کو اکٹھا کر کے نہیں سنایا؟ اللہ جل شانہ کیا ان کے گھروں میں اکیلے میں جا کر کے نہیں سمجھایا کہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، تن جائے کہ تم ہی سکھانے آئے ہو، تو اکیلے میں ان کو دل رکھ دیا ان کے سامنے؟ کیا ایسا نہیں سمجھایا تھا میں نے اللہ جل شانہ؟ اور سب طریقے سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کر دی کیا؟ نہیں رعایت کی، صرف بیٹے کے بارے میں صرف دعا کر دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے، اتنا کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کہا کہ ایسے ظالم کو اس نے کس اسکول میں جا کے پڑھا تھا تم کو پتا ہے؟ نو نہیں جانتے؟ فلا تکن من الجاہلین، ہاں بالکل جاہلوں کا کام کر رہے ہو تم۔ فوراً توبہ کیا اللہ جل شانہ، ایسے بیٹا ہم تو جانتے تھے تو نے کہا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنے طرف سے دل سے نہیں کہا تھا، کہا کہ وَأَهْلُكَ، آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا۔ کشتی جو بنا رہے ہیں ساری دنیا ڈوب جائے گی، ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا، الا کہ جو کشتی میں سوار ہو ایمان والا یا جان والا وہ بچے گا، اور آپ کے گھر والے بچیں گے۔ تو یہ بیٹا سے زیادہ گھر والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، میں نے تو ہم ہوتے تو بحث کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا تھا گھر والا، میں نے گھر والا بیٹے کو سب سے پہلے نمبر تو دیتا ہی آدمی، بیوی کو دیتا ہے، بیٹے کو دیتا ہے۔ وہ تو ہمارا دماغ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اولاد پر، اہل پر درود ہو، سلام ہو، جمعہ کے دن خوب پڑھتے ہیں نا، لیکن ان کی بیویوں پر نہ ہو۔ اپنی بیوی کے لیے تو آپ جان دے دیتے ہیں، سب کچھ لکھ دیتے ہیں، آپ جیسی سگڑ بیوی کسی کی ہے ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا اس کے پیچھے۔ اور اللہ کے نبی کی بیویاں، جس کے آسمان میں جس کی تعریف ہوئی، جبریل امین لے کر کے آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ سلام لے کر کے آ رہے ہیں۔ پوری امت کو ایک آدھا علم سکھایا تھا ان بیویوں نے، ورنہ ایسے ہی رہتے جا کر کے۔ تو ایسی بیوی درود سلام میں ہمارے نہیں آئیں گے؟ کیا عجیب عجیب دنیا ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام نے اگر اہل سے مراد اپنی بیوی، اپنا بچہ سمجھا تو کیا غلط سمجھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک۔ نوح سمجھا تو آپ نے اوپر سمجھ لیا، تھوڑا نیچے سے ڈپلی جاتے تو اصل کیا ہے؟ وہ ہم اراذلنا بادی الرائے، کہا کہ جو معاشرے کے گرے پڑے پٹے لٹے جو غریب فقیر مسکین ہیں وہ آپ کے خاندان والے ہیں، کیونکہ ایمان لے آئے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو جان گئے، آپ کا مشن ختم ہو گیا، حلال حرام پہچان گئے، وہ آپ کے حال تھے۔ یہ بیٹا جو پیدا ہوا آپ کا اصلی، آپ سے پیدا ہوا ہے، وہ اب معیار ختم ہو گیا، وہ دنیا میں چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے تھے، یا فاطمہ، پہاڑ پر چڑھ گئے، یا فاطمہ، اس سے زیادہ بیٹی دنیا میں کسی کی پیاری تھی ہی نہیں۔ اور فاطمہ کا بھی عجیب حال تھا یار،
کیا حال تھا، پڑھیے تو پہلے پڑھیں گے تب نہ اپنی بیٹی کو فاطمہ بنائیں گے. آپ ہی نہیں پڑھے تو بیٹی کا کیا قصور دے رہے ہیں؟ یہ مولانا لوگ خطبے میں جلسے میں اب پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے کیا کیا کرتے ہیں. 8 لاکھ چلی گئیں، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ہوا کھڑا کرتے ہیں خواہ مخواہ کے. ہاں کچھ بے اعتدالیاں تو ڈھیر ہیں، علاج ہونا چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے، قوم کو جگانا چاہیے، لیکن جگانے کے لیے یہی بس ہمت کر دیں 8 لاکھ کی، بیکار کی باتیں ہیں. تو جب آپ سیکھے رہیں گے تب بیٹی فاطمہ پیدا ہوگی اور وہ فاطمہ بنے گی. ہم نہیں سیکھیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑے گا کہ بالکل ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بیٹا پڑھ لیا، باپ کو خاطر ہی میں نہیں لاتا. بیٹی اب کہاں جا رہی ہے، کتنا پڑھ لے رہی ہے، کتنا اسمارٹ بن رہی ہے، وہ ماں کا کیا خبر رہی. اکبر زمین پہ قوت غیرت سے گھڑ گیا. کہا کہ پردہ ان کا ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، یہ ساری چیزیں یہ مردوں نے نقاب اوڑھ لیا اس کا کہ ہم پڑھائیں گے نہیں، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، ہم تربیت نہیں سکھائیں گے، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو حجاب اور ان کی حشمت و عزت و عفت کے رکھوالے نہیں ہیں. وہ سب آپ کو پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ان کا پردہ یہاں آ کر کے پڑ گیا. اب وہ بے پردہ چاہے جہاں گھومیں، جیسی رہیں، جس طریقے سے چلیں، ویسے نہیں ہے. بہرحال بات حقیقت یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت بہت اہم ہے. اس میں سے پہلا ادب یہ کہتے ہیں کہ پہلا ادب سکھاؤ کہ ماں باپ کا وہ کے ساتھ مؤدب رہے. وہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا حکم یہ مان کر کے چلو کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، چاہے جو ہو جائے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، نذر ہے، نیاز ہے، نمازیں ہیں، جتنی چیزیں سب اللہ کے لیے خاص کرو اس کو. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ جتنے تم اچھائی سے رہ سکتے ہو، جتنی ساری دنیا پر نچھاور کرتے ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہا کہ تم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، انتہائی درجے مہربانی کا، نرمی کا، اچھائی کا معاملہ کرو. اور کہو عمل سے تو ایسے کرو، زبان سے کیسے کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچپن میں ایک دن کا بھی مسئلہ جو ماں باپ نے کر دیا اس کا حل نہیں ہو سکتا. یہی عبداللہ ابن عمر، ایک یمن کا آدمی ہے، بڑا نیک جوان تھا، اپنی اماں کو ایسے کہا انی لہا بعیرۃ مذلل. وہ تلبیہ ایک طرف کرتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور دوسری طرف کہہ رہا تھا میں ایک ایسی اونٹنی ہوں جو بالکل سدھائی ہوئی ہے، ایسے بھی نہیں ہلتی، اور میری اونٹنی تو کہیں چلتی ہے تو ہلتی ہے نا. تو کہا کہ وہ اونٹنی ہل جائے گی، لیکن یہ ایسا اونٹ ہے اپنی ماں کے لیے کہ طواف کرا رہا ہے لیکن اماں کو کہیں حرکت نہ ہو جائے، ایسے میں کرا رہا ہوں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دوسرا سے نہیں پڑھیں گا اور دیر ہو جائے گی. تو کہا یہ کرنے کے بعد جوان کو تو فکر لگی ہوئی تھی. کہا کہ ابا، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ علم والا کون تھا؟ عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، اتنا تقوی والا، اتنا ایمان والا، اتنا علم والا. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ میں نے ماں کا حق ادا کیا نہیں. یمن سے لا رہا ہوں. یمن کہاں؟ مکہ کہاں مدینہ کہاں یمن. وہاں سے آ رہا ہوں پہاڑیوں کو طے کرتا ہوا، وادیوں کو چیرتا ہوا، اور اماں کو اسی طریقے سے لا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ اٹھنے چلنے میں تھوڑی سی اماں ایسے ہو جائے، ڈس بیلنس ہو جائے. ایسے لے کے آ رہا ہوں. اور اب طواف کرا لیا تو دل کو تھوڑا سا سکون ہو رہا ہے. تو اب کچھ حق ادا کیا کہ نہیں کہا؟ ہاں ولا لا زفرۃ واحدہ. کہا کہ ماں کو
جو تھوڑی سی ٹیس پہنچی تھی خاص وقت میں، 9 مہینہ جھیلنا، پھر اس کے بعد کئی سال تک پالنا، ٹھنڈی گرمی، مزے سے سوئے ہوئے ہیں آپ، انگڑائیاں لے رہے ہیں، کبھی ادھر چھر سے کر دے رہے ہیں، کبھی ادھر پیشاب کر دے رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ وہ سب نہیں، کہا کہ نہیں، خاص وقت میں ایک جو ٹیس پہنچی تھی ان کو، تم کو دنیا دکھانے کے لیے، کہا کہ ماں کا وہ بھی نہیں حق ادا ہوا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَقُلْ تو آپ عبادت کر کے حق حسن کر دیں، ان کی خدمت کر کے کر دیں گے کیا؟ اس لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچپنے سے ہر وقت جس طریقے سے ان کی نگہداشت میں رہا میں، اللہ ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کر رہا۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پہلوان ہو گئے ہیں، بلوان ہو گئے ہیں، تب بھی ماں کے سامنے اتنا زیادہ سمٹے رہیے، باپ کے سامنے اس قدر آپ نرم رہیے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کو کسی طریقے سے آپ کی یہ امنگیں ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، انتہائی ذلت، انتہائی پستی، انتہائی درد عاجزی سے ان کے سامنے جھکے رہیے۔ بِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے، ڈر سے نہیں کہ ان کے پرپٹی ہے، ڈر سے نہیں کہ ان کی وہ ہے، یہ ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، دنیا کہے گی نہیں کہے گی، نہیں نہیں نہیں، آپ کے جذبات سے من الرحمت ہی۔ ہاں، بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ بہرحال ایسے ہی اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو ماذا علمتہ ماذا ادبتہ، آپ ادب سکھائیے اس کو، اس کا کچھ بھی محبت ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی نظر رکھیے سخت۔ علمتہ، تعلیم ضرور دیجئے اور ڈھنگ کی دیجئے تعلیم، ادھر ادھر کی تعلیم مت دیجئے کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھ دیں، یہ کیجئے آپ تو آپ کچھ کریں گے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی، ہاں اس میں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہ بھی کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ بیٹا سے بھی پوچھا جائے گا ان برکا، کہ کس قدر تمہارے ساتھ اچھائیوں سے پیش آیا، وہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ہوگا وَطَوَاعِيَتِكَ طَوَاعِيَتِهِ لَهُ لَكَ، کہا کہ تمہارے لیے کتنا یہ سرنڈر کیے ہوا تھا، وہ سب پوچھا جائے گا، معاملہ سب کا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اور دعائیں، اور جلدی سے کہہ دیتا ہوں 3-4 چیزیں تھیں ذہن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اور بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب سے رہو۔ ایک بوڑھا آیا، بہت جاہل دیہاتی، صحابہ ایک پر ایک بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ویسے کبھی اکٹھا ہو سکتی ہے کہ اتنے اچھے لوگوں کی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بھی، قوقبۃ مضیۃ بارزہ، کہا کہ یہ آسمانوں پر نہیں، یہ زمین پر یہ ستارے ہیں اور سورج ہے جو چمک دمک رہے تھے۔ ایسے میں ایک بوڑھا آیا پھٹا پرانا، ایسے اس کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے بیٹھنے کی۔ اللہ کے نبی کا رخ بدل گیا، صحابہ جن پر سب سے زیادہ رحیم تھے، سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ روتے تھے جن کے لیے، ان کا رخ بدل گیا۔ کہا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر محبت رحم نہ کھائے، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کو ان کی بڑائی کے مطابق مقام نہ دے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مجھ میں سے تو نہیں ہے۔ اتنا تگڑا کہا، ارے صحابہ تو سب ایسے دیکھ لیں۔ میں نے عرب میں دیکھا ایک بڑے آدمی کو ایسے ادب سکھائیں گے تو سیکھیں گے۔ میں نے کہا یہ کون بیٹھا ہوا بڈھا بدوی، اور بدوی کی طرح لگتے ہیں، آج بھی وہاں کے بدوی ہمارے یہاں کے دیہاتی کی طرف سے زیادہ چھٹ جاتے ہیں، بالکل لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا بیٹھا، اتنی مکرم مسجد میں، شیخ ابن باز جن کے گھر کے پاس جنہوں نے مسجد بنا کے دی تھی ان کو، دنیا کا سب سے بڑا عالم۔ میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے، کسے پوچھتا میں؟ تو کہا کہ بچپن میں تو سب بدو تھے نا، تو کہا کہ بچپن میں ہمارے ابا کے انتقال کے بعد ابا کے یہ بچپن کے ساتھی تھے۔ میں دنگ رہ گیا وہاں، یہی دیکھتا ہوں ادب اور بڑوں کے ادب، اس کے بغیر اسلام آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا، یہ ملت چل نہیں سکتی۔ آج بڑے جوش میں کہتے ہیں جوانوں کو آگے بڑھاؤ، جوان تو جتنا سر پہ بیٹھیں گے اتنا ہی ملت آگے بڑھے گی جتنا بیٹھائیں گے، لیکن وہ سر پر اگر چڑھ کر کے سب کچھ کرنے لگے، سمجھا ہی نہیں کہ اس کے سر پر چڑھا ہوں، تو اسے فوراً پٹک دو، رہنے کے لائق نہیں ہے یہ۔ بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، باپ
کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا نا. محلے کا ایک چھوٹا کسی قوم کا ہو, وہ عمر میں ہے آپ سے تو آپ کو عزت کرنی ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. بڑے بڑے تقاضے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, بہت کچھ بتانا تھا, کہنا تھا. تو وہ بڑوں کی عزت بہت بڑی ضروری چیز ہے. ایک علماء کی عزت کی بھی آتی ہے کہ علماء کی جس نے عزت نہیں کی معاملہ ختم اس دن سے. یہود و نصارہ, یہ قرون وسطیٰ جو گزرا ہے, بیچ کا مڈل ٹرم جو گزرا ہے, جس میں دنیا کی بدترین قوم یہ یہود و نصارہ ہو گئے تھے, بدترین. اس وقت آپ کے نونہال پل رہے تھے بڑے بڑے. کیا کیا دل میں آ رہا ہے, تو وہ بات ختم ہو رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے علماء کو بالکل کاٹ دیا تھا, کہا تھا یہ کیا ہے. اور ان علماء نے بھی اپنے آپ کو ایسے بنا رکھا تھا. علماء میں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو ڈرنے والے ہیں, یہ درہم و دینار والے نہیں ہیں. وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها, کہا کہ دین کے سارا کباڑہ تو بنایا ہے انہی نے. کس نے؟ دین کے ٹھیکیداروں نے, جو مولانا کہلاتے ہیں, عالم کہلاتے ہیں, گرو کہلاتے ہیں, پروہت کہلاتے ہیں. اور دوسرے یہ جو ٹھیکیدار ہو کے قوموں کے سردار بنے ہوئے ہیں, ملوک, حکمران, یہ دونوں جب گڑبڑاتے ہیں تو دنیا ڈگمگا جاتی ہے, سب فیل ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, حقیقی علم رکھتے ہوں, قرآن اور حدیث جانتے ہوں, اور کچھ اس علم کی پاسداری پہلے وہ کرتے ہوں, تب ایسے علم کا فرض ہے کہ آپ کریں. ورنہ پیران پر از مکر کی غیبت میں نہیں ہے اجر ان کے اور مذمت میں زیادہ. جو آپ کو سب لے جائیں جہنم کی طرف, تو ویسے عالموں کا کیا کریں گے آپ. بات ختم ہو رہی ہے. ایک اور کہتے ہیں اسی کے ضمن میں کہ حکام جاہ و جلال والے ہیں, ان کی بھی عزت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. اور تب یہ دین کی, ایمان کی گاڑی چلتی ہے. اپنے بچوں کو انہی بنیادوں پر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز ایک جملے میں کہتا ہوں, حلال حرام نہیں سمجھا کے لے جائیں گے تو سمجھیے کہ سب کچھ کر کے بھی بیڑا غرق ہے. اولے دن سے حلال. اللہ کے نبی اتنے چھوٹے بچے کو ایک دن دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, کل, ارے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی سب سے بڑے, ویسے بڑا نہ پیدا ہوا کوئی نہ ہوگا, اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو اتنے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. نہیں بیٹے, بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آج تو کہہ دیں تو بس آپ بھی نہیں برداشت کریں گے. میں کیوں اتنی چھوٹی بات کہنے جاؤں گا, مولانا ہو کے بڑی بڑی تقریر کروں گا, خطبہ ملے گا تب کروں گا کہ یہ چھوٹی چیز بتانے جاؤں گا. اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ, ہے کہ نہیں, بسم اللہ کر کے کھاؤ. 3 چیزیں بتا دی ایک ہی میں. اس میں کبھی چکتے نہیں تھے. ایسے چلے آ رہے ہیں حضرت حسن اور حسین, چلے آ رہے ہیں دوڑے. ارے خطبہ دیتے ہوئے آپ یہاں سے بھی نہیں ایسے اٹھایا, ویسے دوڑ کر کے وہاں اتنا دور وہ آیا تو اتنا دور دوڑ کے جا کے تھام کے خطبہ دے رہے ہیں. اور ایک دن کیا ہوا, کھجور رکھی ہوئی ہے گھر میں, تو کھانے کا کچھ ہے نہیں, صدقہ کی کھجور آئی ہے, ویسے ہی دوڑے اس دن بھی آ رہے ہیں, ایک کھجور لیا پھٹ سے منہ میں ڈالا, بالکل زبردستی. کہا کہ تم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیے کیا محبت ہے, دیکھیے کیا, یہی وہ اس محبت والے سے جو خطبہ چھوڑ کر کے اٹھا لیا تھا, اس سے بڑی محبت یہ ہے کہ اس بھوکے بچے کے منہ سے کھجور نکالا اور پوری تقریر کر دی. تم کو پتہ نہیں ہم آل ہاشم ہیں, پتہ نہیں صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے, اور بھی بہت سی باتیں کہیں. اللہ جل شانہ بہرحال ہم کو اپنی اولاد سے متعلق, ان کے حقوق سے متعلق, یہ اس دنیا کے اندر بھی ہم کل کیا بنیں گے, کیا بننے جا رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, اس سے متعلق, اور آخرت میں کیا جواب دینا ہوگا, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نئی نسل کی جو ہماری امنگ ہیں, مستقبل کے مرد میدان ہیں, اور وہی رجال کار ہیں, ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں, تاکہ ہمارا ماضی بھی, ہمارا مستقبل بھی, اور آنے والے ایام بھی, نسلیں بھی صحیح معنی میں صحیح رخ پر چل سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.